ایک دن سرے عام میں دادی جائے گی۔ ہاں، یہ مولا عیسیٰ مسیح کا قول ہے۔ آج ہم نے انجیل کی ایک آیت کی تفسیر کی ہے۔ آج تک ہم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ شہنشاہ کا اقتدار اور مومنوں کی مظلومی تھی، لیکن آج شہنشاہ کی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوستو خدا کا وعدہ نزدیک ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بت پرست کفار کس طرح حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دوستوں، یہ شرک پر توحید کے غلبے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ رسوائی ممکن نہیں۔ تمہاری سختی کو چاہیے تھا کہ عوام کو شہنشاہ کی طاقت سے مرعوب کرے، جبکہ تمہاری نرمی نے انہیں اور زیادہ بہادر بنا دیا ہے۔ اور اب دیکھو گے کہ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی شورش کرے گا۔ شہنشاہ کی کمزوری کی دلیل ہے کہ چند نادان جوان اس کو بھڑکا کے غضب نہ کر دیں۔ شہنشاہ کی اعلیٰ شخصیت کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کی تحقیر کریں تو یہ کیا کمزوری کی نشانی نہیں ہے؟ بانو شیرون درست فرما رہی ہے، لیکن نامناسب اور بغیر سوچا سمجھا قدم مشکل کو حل نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے اسے اور پیچیدہ بنا دے۔ ان کو ایسا لگا دکھاؤں گا کہ تاریخ اس کو کبھی بھولا نہیں پائے گی۔ جیسا کہ میں نے دیکھا، موت کے سوا کچھ نہیں چاہتی، بلکہ موت ان لوگوں کو اور زیادہ بہادر بنا سکتی ہے۔ آج ہی رات کو اس خبر کے پھیلنے سے پہلے سب کو قتل کر کے بلوے کو ختم کر دو۔ گویا تم نے جشن میں شریک سینکڑوں لوگوں کو بلا دیا۔ بے شک یہ خبر اب تک سارے شہر میں پھیل چکی ہوگی۔ اس سازش کو ناکام بنانے کا واحد طریقہ ان لوگوں کا توبہ کر لینا ہے۔ آج رات ہی کو لوگوں کی موجودگی میں پشیمانی کا اظہار کریں اور شاہنشاہ کے سامنے سجدہ کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو ان میں سے ہر ایک ناقابل شکست سورماؤں میں تبدیل ہو جائے گا۔ کل ہی سے تمام لوگ ان کو بت کی طرح پوجیں گے، اور اس وقت ہزاروں لشکر بھی ان کے تہذیبی اثرات کو لوگوں کے ذہن سے نہیں مٹا سکیں گے۔ انہیں نہیں چھوڑوں گا، انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ چپ رہو بیوقوف، کسی بھی شہنشاہ نے اس طرح کی رسوائی نہیں دیکھی ہوگی۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جناب شہنشاہ، میں خود اس کا شکار ہو چکا ہوں۔ ظاہراً اپولون نے بھی کچھ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی تشریف آوری سے پہلے خاص قربانی پیش کی تھی، لیکن اپنی نااہلیت کو تم خوب ثابت کر رہے ہو۔ جولیس نے تم کو اس بات سے خبردار کیا تھا۔ میرے ہاتھوں سے قتل ہونے والا پہلا آدمی میکسیملین ہوگا۔ 6 آدمیوں نے اتنے کیا ہوا کہ غار کی فکر میں پڑ گئے؟ نہیں معلوم، صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے اندر سے ایک ندا آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ غار میں پناہ لے لو۔ وہ غار کہاں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہی جگہ جہاں ہمیشہ میں جاتا ہوں، کوہ انجلس، یہی پڑوس میں ہے۔ وہاں امن ہے؟ ہمیں فوراً چلنا چاہیے۔ شاید میری زبان پہ یہ بات اس نے جاری کی ہو جس کے ہاتھ میں ہمارے امور ہیں۔ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ اس جگہ کو کہے تلاش کیا؟ یعنی عبادت کے لیے اس سے زیادہ آسان جگہ کوئی نہیں تھی؟ گویا جناب میکسیملین وہ باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ مجھے بھی کچھ خبر نہیں،
صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس آنے میں کوئی حکمت ضرور ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس غار کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، اور اگر دشمن آن پہنچے تو ہم کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی میرا دل مطمئن ہے۔ آپ نے خدا سے خلوت کے لیے بڑے سخت راستے کا انتخاب کیا۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ زیادہ آسان بھی نہیں ہوتا۔ ظاہراً جناب میکسیملین نے اپنی مرضی سے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا، گویا کوئی اور ارادہ ہے جو ہمیں اس راہ پر لے جا رہا ہے۔ خدایا، کس طرح تو انسانوں سے گفتگو کرتا ہے؟ ایک حقیر انسان کس طرح تیرا مخاطب قرار پا سکتا ہے؟ میں محسوس کرتا ہوں ہم اس راہ پر اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، بہتر اب چلتے ہیں۔ عجیب ہے قطمیر، تو کھلی آنکھوں سے سو رہا ہے، تجھے ایسی حالت میں آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ نگہبانی کروں گا، لیکن نیند پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چند لمحے سو لوں تو کافی ہے، کوئی حادثہ نہ ہو۔ بعد میں بہتر نگہبانی کر سکتا ہوں۔ امید ہے جناب میکسیملین مجھے معاف کر دیں گے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نیند پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی۔ ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ معظم کی توہین کی ہے۔ جو بھی ان کے بارے میں خبر رکھتے ہوں اور ان کی تلاش میں ہمارے مامورین کی مدد کرے، وہ عالی جناب دقیانوس کی مہربانی سے سرفراز ہوں گے۔ اور عالی جناب فراریوں کا پتہ لگ گیا ہے، اس وقت ہمارے سپاہی ان کی گرفتاری میں مشغول ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ فلاڈیلفیا کے قریب رقیم گاؤں میں۔ شاباش میتھیوس، تم بھی چلو۔ ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ تم اندر جاؤ، ہوشیاری سے، ہوشیار رہنا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ کیا ہو گیا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا؟ تم سے پوچھتا ہوں۔ وہاں تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ کیا دیکھا غار میں؟ بتاتے کیوں نہیں؟ زندہ تھے، وہ تھے وہاں پر، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ بس کرو، بتاتے کیوں نہیں؟ تم سے پوچھ رہا ہوں۔
हाँ।